علامہ فرماتے ہیں، بڑا مشہور یہ بھی کلام ہے، اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اپنا تو بن۔ سر کیا فرماتے ہیں؟ ایک تو کہتے ہیں کہ سراغ زندگی پاجا، تو پہلے تو یہ بتائیں کہ سراغ زندگی کیا ہے، اور اپنے من میں ڈوب کے فرماتے ہیں کہ پاجا، کیسے من میں ڈوبیں، کیسے پائیں سر؟ اصل میں یہاں حضرت اقبال جس پیغام کی طرف دکھانا چاہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دو دنیایں ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہے من کی دنیا اور ایک ہے تن کی دنیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ کو تلاش ہے سراغ زندگی کی، ہاں، تو اقبال کہتے ہیں کہ پھر صحیح دنیا میں جا کر اس کو ڈھونڈو۔ غلط دنیا میں اگر ایک آپ کے لیے ڈبہ اور آپ جس کو ڈھونڈنا ہے ایک غلط جگہ پہ ڈھونڈتے پھرو گے تو ملے گا ہی نہیں آپ کو۔ صحیح۔ تو کہا کہ یہ جو سراغ زندگی ہے یہ من کی دنیا کے اندر موجود ہے، تن کی دنیا میں پھر سراغ زندگی سے مراد جو میں سمجھا ہوں ذات ہے، ذات ہے، باری تعالیٰ، اللہ تک پہنچنا ہے۔ ہاں، اب وہ اللہ تک جو پہنچنا ہے وہ ہے من کی دنیا والا، وہ جس میں ہم نے ابتدا میں گفتگو ہم نے بحث چھیڑی تھی، خیال و نظر کی مجذوبی، وہ والی کیفیت، یہ من کی دنیا کا ہے کہ من کی دنیا سوز و مستی، تن کی دنیا سود و سودا و مکر و فن۔ من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں ہے، آتا ہے دن جاتا ہے دھن۔ سر یہ بات یہاں یہ جو من کی یہ جو سراغ زندگی ہے، اب اس کو پایا کیسے جائے، کیسے، یہ سوال ہے۔ یہ بھی ہمیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی مبارک غار ہرا کی طرف، آپ کے گھر سے غار ہرا کی طرف جانا اور پھر وہاں مراقبے میں بیٹھنا اور خلوت نشینی کرنا، اس سے مراقبہ مراد ہے، وہ ہے مراقبہ، کہ آپ مراقبے میں بیٹھو اور پھر اپنے احتساب نفس کی طرف جاؤ اور اپنی تمام توجہات کو غیر اللہ سے ہٹا کر اپنے رب کی طرف اس کو مرکوز کرو اور پھر اپنے من کو، اپنے آپ کو بھول جاؤ، اور اس کو پاؤ جو تمہارے اندر ہے۔ جی بالکل، وہ جو تمہارے اس کو پاؤ جو وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي کی صورت میں تمہارے دل میں بیٹھا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اچھا سر، میں ایک اور سوال یہاں پہ ذیلی سا کروں گا، یہ فرمائیں کہ کیا ہر شخص جو ہے اس کا مراقبہ اس پہ کھل جاتا ہے، یا اس کے لیے پہلے کسی اللہ والے سے نسبت لینا ضروری ہے؟ جیسے صحابہ کو دیکھیں تو انہوں نے تقویٰ کی بیعت بھی سرکار سے کی ہے، تو ایسا کہیں نظر نہیں آتا کہ کوئی ایسا صحابی ہو کہ جس نے سرکار سے ظاہر ہے یہ بیعت نہ کی ہو اور وہ بغیر اس کے جو ہے وہ کہیں مراقبے میں بیٹھا ہے؟ صوفیہ کا طریقہ بھی یہی ہے، وہ پہلے بیعت کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ ذکر اور مراقبے کا سبق پڑھاتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ دیکھیں مراقبہ جو ہے، ہم یہ بات کرتے ہیں، جو جس طرح آپ نے بات کہی، یہ تصور ہی نہیں ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق اور نسبت جوڑے بغیر وہ کوئی اور در تلاش کرے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ تمہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگوانی پڑے گی، اور قرآن مجید کی آیت اس پہ نازل ہو گئی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم میں سے کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول سے پہل نہ کرے۔ اور اسی کی سرکار کی یہ سنت ہے جن کی شرح صدر ہوئی ہے، تو اگر امت میں، جیسے سورہ نام کی ہم نے آیت کا حوالہ دیا 125 کا، امت میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کی شرح صدر ہو جاتی ہے، تو ایسے لوگوں سے اس کا مطلب ہے سرکار کی اسی سنت کے مطابق آپ کو پیوند کرنا چاہیے، بیعت کرنی چاہیے، اور اس کے بعد وہ جو نسبت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر اگر آپ مراقبے میں بیٹھیں تو پھر وہ نسبت بھی کام کرے گی اور آپ کا معاملہ چلے گا۔ پھر ہر نبوت میں ولایت، ہر نبوت کے ایک ولایت ہے، اور ولایت کا وہ حصہ پھر امت کی طرف چلتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ولایت والا معاملہ تھا، یہ جس طرح آپ نے فرمایا تھا کہ بھی علی کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے نسبت تھی، تو پھر وہ حضرت موسیٰ سے جو ولایت حضرت ہارون سے، اور پھر یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ولایت کے وزیر ہیں، بالکل سیدھی سی بات ہے، حدیث شریف ہے اس پہ کہ میرے دو وزیر ہیں، ایک آسمانوں میں ایک زمینوں میں۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، اب ہمارے جتنے سلاسل ہیں سوائے نقش بند کے، جو نقش بند ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر، اور جو باقی ہمارے چاروں سلاسل ہیں، سلسلہ سہروردِ چشت، قادریہ، اور یہ تمام کے تمام کہاں سے جا کر ملتے ہیں؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے ملتے ہیں، اور یہ فیض نبوت ہی جاری ہے، اور یہ وہاں سے، یعنی کہ اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ گنبد خضراء کا وہ فیض ہے، اور گنبد خضراء وہ کنیکشن ہے جو عالم بالا کی طرف خدا سے ہمارا کنیکشن بنوا رہا ہے۔ تو کوئی بھی وہ مراقبہ جو اس کنیکشن کے بغیر اگر بن رہا ہے تو وہ پھر وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ بھی آپ صرف سجدے میں سر پٹک رہے ہو اور وہ خدا تک سجدے پہنچ نہیں رہے۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، حضرت رومی نے لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب ایسے کسی جو وارث علم نبوت ہے اس کے ساتھ آپ کا تعلق بن جائے
تو صحابہ کا تو ڈائریکٹ بن گیا. بن گیا. تو فرماتے ہیں کہ آج بھی اگر آپ کا کسی صاحب شرع صدر کے ساتھ یہ نسبت کا تعلق ہو جاتا ہے, آپ اس کی بیعت وغیرہ کر لیتے ہیں اور اس کی تعلیم پہ عمل شروع کر دیتے ہیں, تو فرماتے ہیں جیسے وہ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ ہے نا, تو فرماتے ہیں کبوتر کی مثال دیتے ہیں, تو فرماتے ہیں کہ تم بھی ویسے ہی کامیاب ہو جاؤ گے. تو ایک کبوتر کی مثال دیتے ہیں, فرماتے ہیں کہ مور مسکین حوث داشت کے در کعبہ رسد. فرماتے ہیں ایک مسکین چیونٹی تھی, اس کی بڑی شدید خواہش تھی کہ وہ بھی کعبہ جائے, اس کو دیکھے, اس کا طواف کرے. تو پھر وہ کہتے ہیں پریشان ہو گئی کہ میں تو بہت ہی معمولی چیز ہوں, طوفان ہوں گے, پانی ہوگا, مخلوق ہوگی, مر جاؤں گی, تو کیا کروں, نہیں جا سکتی. تو وہ بڑی پریشان ہوئی, رونا شروع ہو گئی. تو یہ بھی حضرت نے لکھا ہے, مولانا کی بات کر رہا ہوں, کہ جب یہ رونے کا وقت آتا ہے نا, اللہ کے ساتھ بالکل بندہ خالص ہو کے تو اس سے بات کرتا ہے اور اس سے کچھ مانگتا ہے یا اپنی پریشانی کا اظہار کرتا ہے, تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ رحمت کا خاص وقت ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس چونٹی کے دل میں خیال ڈالا. تو اگلا مصرع پھر وہ فرماتے ہیں کہ مور مسکین حوث داشت کے در کعبہ رسد. تو فرماتے ہیں کہ دست بر پائے کبوتر زد و ناگاہ رسید. فرماتے ہیں اللہ نے اس کے دل میں خیال ڈالا کہ کبوتر آتے ہیں وہاں سے اڑ کے دانا چگنے یہاں پہ, تو کسی کی ٹانگ پکڑ لے, چمٹ جا اس کو. تو فرماتے ہیں اس نے یہی کام کیا, ایک کبوتر کی ٹانگ کو چمٹ گئی, وہ پارشر اس نے اس کے قابو کر لیے, انہوں نے دانا وانا کھایا تو وہ جیسے اڑ کے گئے. تو فرماتے ہیں ناگاہ رسید, اچانک پہنچ گئی. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اور ہم بے کس لوگوں کے لیے یہ جو صاحب شرح صدر ہیں, اصحاب شرح صدر, یہی ہمارے لیے وہ کبوتر ہیں جن کے قدموں سے چمٹ کے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا, یہی تو تمہارے دوست ہیں. وہ چار ہیں, نبی مل جائیں تو بہترین دوست صحابہ کو ملے, صدیقین, شہداء, صالحین, بلکہ قرآن تو کہتا ہے شہید بھی دوست ہے. بالکل. تو صاحب انعام جو بھی ہے. تو مشائخ نے تو لکھا ہے کہ جی شہید کو بھی یہ نعمت ملتی ہے, لیکن اس کو اس وقت ملتی ہے جب جان دیتا ہے, تو اس کے بدلے میں. تو باقی تین جو ہیں وہ کہتے ہیں جی اور ان کون سے, نبیین, صدیقین, شہداء اور صالحین. بالکل ایسا. تو جب شہداء کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو مردہ تصور نہ کرو, تو پھر اس سے اوپر کا انداز خود.